قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ سیرت النبی کے حوالے سے الحمدللہ خطبات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ بہت سارے پہلو سیرت کے ہم بیان کر چکے، ان میں ایک پہلو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ، آپ کی بات کے ساتھ، آپ کے عمل کے ساتھ ایک مسلمان مومن کو محبت ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کے اس مقام پر جو میں نے ابھی تلاوت کیا ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں جتنی محبوب چیزیں ہیں جو اسے بہت پسند ہیں اور جن کے محبت کے لیے وہ بہت کچھ کر گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری محبتیں اور انسان کی وہ ساری محبوب چیزیں بیان کی ہیں۔ کل اے میرے نبی آپ ان کو کہہ دیں، بتا دیں آپ ان کو، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین میں باپ، دادا، پردادا، نانا، یہ سارے اوپر کے رشتے آ گئے، وہ ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، اس میں ذاتی بیٹے بھی ہیں اور بھتیجے آ گئے، نواسے آ گئے، نواسیاں آ گئی، یہ سب بیٹوں میں آ گئے۔ اب اخوانکم، اور تمہارے بھائی، وہ سگے بھائی بھی آ گئے، دینی بھائی بھی آ گئے، اسلامی بھائی بھی آ گئے، تمام قسم کے بھائی اس سے مراد ہیں۔ وعشیرتکم، اور تمہارے رشتہ دار، رشتہ داروں میں ماموں، چچا، کزن اور باقی جتنے رشتے ہیں وہ خاندان میں آگے۔ وعشیرتکم، خاندان میں جتنے رشتے ہوتے ہیں اور انسان کو اپنے خاندان کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر اچھے لگتے ہیں، وہ سارے اس میں آ گئے۔ وہ اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت کر کے کمایا ہے، وہ مال بھی انسان کو بڑا پسند ہے۔ اور اس دور میں تو ہر آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ تمام رشتوں سے سب سے اونچا، سب سے زیادہ محبوب انسان کو اس کا اپنا مال ہے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ کاروبار، وہ بزنس جو اس نے بڑی محنت کر کے بزنس امپائر کھڑا کیا ہے اور اس کی سب سے بڑا آمدن کا وہ ذریعہ ہے، اللہ نے اس کو بھی گنا ہے۔ وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری رہائشیں، بڑی محنت کر کے، بڑی آرزوئیں کر کر کے گھر بنایا ہے، اور وہ گھر، وہ ڈیرے، وہ دفاتر، وہ رہائشیں جو بڑی ہی شوق اور محبت کے ساتھ انسان بناتا ہے، وہ بھی اللہ نے یہاں پر اس کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ سارے رشتے، یہ سارے مال، اموال، جائیداد، پراپرٹی، یہ ساری محبتیں آپ کی ایک طرف ہوں، اور یہ 8 بنیادی طور پر رشتے ہیں، 8، دوسری طرف احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ، اس کا رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہیں، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اب اللہ کی طرف سے کوئی عذاب کا حکم آئے گا۔ اب آپ انتظار کریں، اور اس وقت اس آیت کو سمجھنا انتہائی آسان۔ یہ دنیا دار ہو گئے ہیں، اب یہ بیٹھ کر انتظار کریں اللہ کے عذاب کا۔ اور ہم تو اپنے گھر سے اٹھ کر ایئر کنڈیشن مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے، جہاد خاک کر سکتے ہیں، قربانیاں خاک دے سکتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں نا، ہمارا تو اتنا جہاد بھی نہیں کر سکتے، اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد میں آ جائیں۔ اللہ 5 بار محلے کی مسجد میں حاضری کے لیے بلاتا ہے، ہم حاضری لگوا لیں۔ اللہ کہتا ہے فتربصوا، تم انتظار کرو، یہ جو تمہیں زنگال لگ گیا ہے نا، تمہارے رسٹڈ ہارٹس جو ہیں، تمہارے زنگ آلود دل جو ہیں،
فرمایا فتربصوا، اب تمہارے دلوں کو زنگ لگ گیا، ان دلوں سے اللہ کی محبت نکل گئی، رسول اللہ کی محبت نکل گئی، جہاد کی محبت نکل گئی، فتربصوا، انتظار کرو، اب میرا عذاب اب آیا کہ اب آیا، وہ آنا ہی آنا ہے، حتی یاتی اللہ بامرہ، اس وقت تک انتظار کرو جب تک میرا عذاب آ نہیں جاتا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، تو وہ جو بے ہدایتیں ہیں نا، اللہ ان کو یہاں فاسق کہہ رہا ہے کہ اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ دیکھو نا، یہ تو ہمارا حال ہے۔ اب جمعہ میں مساجد کا کیا حال ہے، نمازیوں کا فجر میں کیا حال ہوگا، عشاء میں کیا حال ہوگا، اچھا پھر جو مساجد میں آتے ہیں ان کا کردار کیا ہوگا؟ کیا مسجدوں میں سب آنے والے مومن ہیں؟ کردار ان کا کیا ہے؟ ان کے کردار کی وجہ سے کئی لوگ مسجدوں سے دور ہیں، ان کے معاملات کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں۔ کہیں میں تو نہیں وجہ بن گیا کہ لوگ میرے وجہ سے، میرے کردار اور عمل کی وجہ سے دین سے دور ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا کی ساری محبتیں، ساری وہ چیزیں جس سے انسان کو محبت ہو سکتی ہے، مطلقاً ان سے پیار محبت منع نہیں ہے۔ ماں باپ سے پیار ہونا، بیوی بچوں سے پیار ہونا، گھر بار سے پیار ہونا، جائیداد پراپرٹی سے، یہ کوئی منع نہیں، مگر جب وقت امتحان آئے، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی بات ہو، دوسری طرف یہ چیزیں آڑے آ رہی ہوں، تو سمجھ لو کہ اب تمہارے دل زنگ آلود ہیں، اب تم فاسق بن چکے ہو، اور اللہ کہتا ہے میں ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کہتا ہے تم نے مجھے رب پوری طرح سمجھا ہی نہیں ہے، تم نے مجھے اپنا رب حقیقی بنایا ہی نہیں ہے، تم نے رب بنایا ہے UN کو، رب سمجھتے ہو IMF کو، تم نے رب بنایا ہے ورلڈ بینک کو، تم نے رب بنایا سپر پاورز کو۔ جب مجھے اپنا رب بنا لو گے تو آپ کے پڑوس میں یہ امریکہ اپنے 28 ستادیوں کے ساتھ ذلیل و خوار ہو کے 20 سال کے بعد دھکے کھا کے نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ اس سے پہلے رشیا یہاں پر تباہ و برباد ہو کے اس کے اندر سے 15 اسلامی ریاستیں اور ملک نکلے، 15 ریاستیں الگ ہوئیں۔ وہ سپر طاقت ٹوٹی کہ نہیں؟ یہ سپر طاقت ذلیل ہوئی کہ نہیں؟ اب بھی وہاں پر ساری سپر طاقتیں اس کے پیچھے کھڑی ہیں۔ امریکہ پیسے دیتا ہے، ان کو میزائل دیتا ہے، جہاز دیتا ہے، ہر طرح کی طاقت دیتا ہے، پاور دیتا ہے، ہتھیار دیتا ہے، لاجسٹک پاور فراہم کرتا ہے۔ یہ باتیں میری بڑی تلخ ہیں، مگر حقیقت یہی ہے، جیسے ہمارے اوپر اللہ کی آواز اذان اثر نہیں کرتی، ایسے ان کے اوپر بھی مظلوموں کی آہیں، ان کا کراہنا، ان کا رونا، ان کی سسکیاں، ان کے آنسو اثر نہیں کرتے۔ حدیث میں آقا نبی السلام نے فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، فرمایا دلوں کو زنگ چڑھتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ چڑھتا ہے۔ صحابہ نے تڑپ کر کہا وما جلاؤھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول دلوں کا زنگ کیسے اترے گا؟ کیونکہ وہ ایمان والے تھے، وہ نیک لوگ تھے، ان کے دلوں کا اللہ نے جائزہ لے کر اللہ نے کہا امتحن اللہ قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کا جائزہ لیا ہے، ان کے دلوں میں سوائے ایمان کے اور کوئی چیز نہیں ہے، اور ہمارے دلوں میں سوائے نفاق، سوائے فساد، بغض، حسد کے کچھ نہیں۔ اس لیے ہم یہ پوچھتے ہی نہیں کہ دلوں کا زنگ کیسے اترے گا۔ شہروں کے شہر، ملکوں کے ملک، محلوں کے محلے، مارکیٹوں کی مارکیٹیں زنگ شدہ دل لے کر بیٹھے ہیں، نام سے اللہ اللہ الاپتے ہیں، اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہمارا حال ہے یہی سارے مسلمانوں کا حال ہے۔ پھر کہتے ہیں امت امت امت، خاک یہ امت ہے، یہ کوئی امت نہیں ہے۔ کشمیر کشمیریوں کا مسئلہ، بوسنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ، اور ہم سارے کے سارے کس چیز کے مسلمان ہیں؟ پھر کہتے ہیں امت، اپنے اوپر باری آئے تو امت یاد آتی ہے، کس دوسرے پر باری آئے امت بھول جاتے ہیں۔ کوئی نام لیتا ہے اس بات کا؟ وجہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا تبايعتم بالعینہ، جب تم سودی کاروبار کرنے لگ جاؤ، سود کا کاروبار،
کوئی ہے بچا ہوا سود سے؟ کوئی حاجی نمازی پڑھا لکھا عالم جاہل بتائے کوئی سود سے بچا ہوا ہے؟ کچھ تو ہے نا جو ڈائریکٹ سود کا کاروبار کرتے، کچھ وہ ہیں کہ جو نہیں کرتے اس کی گرد و غبار میں شامل ہیں. ہم سب اس کی گرد و غبار میں ہیں. چاہے آپ سود والے اکاؤنٹ نہ کھلوائیں تب بھی سود کا سرکل چل رہا ہے، وہ آپ کا اکاؤنٹ بھی اس میں شامل ہے. آپ نہ لیں سود کی گرد و غبار پھر بھی پڑ رہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم سود کا کاروبار کرنے لگ جاؤ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور بیلوں کی دمیں پکڑ لو، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی میں لگ جاؤ. اب تو بیل ختم ہوتے جا رہے ہیں، ٹریکٹر آ گئے، مشینیں آ گئیں، ہلیں آ گئیں، ریجر آ گئے، سہاگے آ گئے، وہ مشینیں آ گئیں جنہیں ہمیں پتہ بھی نہیں. مطلب یہ ہے کہ تم زراعت کو پسند کرنے لگو، کاروبار کو پسند کرنے لگو، تجارت میں اتنا دل لگا لو، پیسہ کمانے میں اس قدر تم منہمک ہو جاؤ، سود کے کاروبار کرنے لگو اور سود کے کئی اور نام رکھ لو، اتنا سود تمہارے اندر سرایت کر جائے. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد چھوٹ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سود آ گیا، جب کاروبار میں دل لگ گیا تو جہاد ویسے ہی دلوں سے نکل جاتا ہے. اس دل میں جہاد نہیں آتا. جہاد آتے ہی انہی دلوں میں ہے جو حلال کھاتے ہیں، جو حلال کاروبار کرتے ہیں، جو سود سے بچتے ہیں. فرمایا کہ جب تم سودی کاروبار کرنے لگو، بیلوں کی دمیں تھام لو اور کھیتی باڑی اور کاروبار میں مگن ہو جاؤ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، جہاد کو تم چھوڑ دو، سلط اللہ علیکم ذلًا، پھر اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا. بتاؤ ذلت مسلط ہے کہ نہیں؟ مارنے والے بھی وہ، اور ہم انہی سے کہتے جنگ بندی کرو، انہی کے آگے درخواست رکھتے ہیں. وہ تھپڑ مارتے ہیں، کہتے ہیں اپلیکیشن لے لو. وہ اور تھپڑ مارتے، کہتے ہیں ایک اپلیکیشن اور لے لو. ہماری قرارداد ہے، ہمیں تھپڑ نہ مارو. مارنے والے سے قراردادیں پیش کرتے. یہ ذلت ہے. جب ذلت مسلط ہو جائے انسان کی سمجھ، کام، عقل جو ہے کام چھوڑ جاتی ہے. انہوں کے پاس بھاگ جاتے. ادھر کہتے تھے کہ آپ جواب نہ دو، ہم جلدی جنگ بندی کروا دیں گے. اور یہ بدھو سود خور ہماری قوم یہودیوں کا سود کھا کھا کے، IMF سے قرضے لے لے کے، یہ بدبخت ان کی نسوں میں حرام کا خون ہے، ان کے معدے میں حرام کے ٹکڑے ہیں، اور وہ ان کو روکتے تھے جنگ بندی ہو جائے گی. انہوں نے سارا غزہ تباہ و برباد کر کے تلپٹ کر کے رکھ دیا. اب وہ لبنان کو شروع ہو گئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم کچھ نہ کرو، بس جنگ بندی ہوئی کہ ہوئی، ابھی ہوئی کہ ابھی ہوئی. لگے ہوئے وہ مارتے، ایک دوسرا تیسرا چوتھا، اپنی اپنی باری بھگت رہے. جرت نہیں کوئی کر رہا. لہذا میں ایران کو اس بات پر سلام پیش کرتا ہوں، جتنے فتوے خور ہیں نا وہ لگائیں فتوے ہم پر. یہ بدھو بزدل اپنے گھروں میں بیٹھ کے فتوے کرتے ہیں. ہمیں تو وہ سور اور وہ کتا بھی اس سے زیادہ پسند ہے، اس جاہل سے جو اسرائیل کو بھونکے گا. ہمیں وہ پسند ہے. شکاری کتا بھی رکھنا جائز ہے نا؟ جائز ہے کہ نہیں؟ شکاری کتے کا شکار بھی جائز ہے، کیوں؟ وہ ستایا ہوا ہے. آج اگر وہ ان کی مخالفت کر کے ایران ان پر حملہ کر رہا ہے، تمہیں سانپ سونگ گیا ہے، کھڑے ہو جاؤ صاحب، جرت کرو. نہیں کریں گے. بلکہ اردن ایران کے میزائل روکنے میں اردن کوشش کرتا رہا ہے کہ ان کے میزائل جو اردن کے اوپر سے گزریں ان کو روکا جائے، آگے نہ جائیں، اسرائیل کو نہ نقصان ہو. اب اسرائیل کے ہاں طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کارروائی ہوتی ہے میڈیا اس کی لائیو رپورٹنگ ہی نہیں کر سکتا. وہاں لائیو رپورٹنگ نہیں ہے، اس لیے وہاں کی خبریں باہر نہیں پوری طرح آتی، اور ہم سمجھتے وہاں ہوتا کچھ نہیں. بہت کچھ ہوتا ہے وہاں، بہت کچھ ہوتا ہے. آج تک جو حماس نے ان کے لوگ قیدی بنائے تھے، 1 سال ہو گیا ہے وہ اپنے قیدی چھڑوا سکے. کہتے ہیں ان کو چیونٹی بھی نظر آتی ہے، ان کو اپنے قیدی تو نظر نہیں آئے، قیدی تو چھڑوا نہیں سکے. حماس پوری جرت کے ساتھ
پوری غیرت کے ساتھ، پوری دلیری اور شجاعت اور تندرے اور ولولے کے ساتھ میدان میں ڈٹ کے کھڑی ہے۔ انہوں نے اپنے گھر تباہ کروا لیے، انہوں نے اپنی جانیں پیش کر دی، جسموں کے ٹکڑے کروا لیے، مگر آج بھی لا الہ کلمۃ اللہ کے لیے وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور جو ان کی مدد کر رہا ہے یقیناً وہ ان کو زیادہ پیارا ہے بنسبت اس منافق کے جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے فتوے لگا رہا ہے۔ جب امریکہ یہاں پر آیا تھا نا ہمارے پڑوس میں، تو بڑے بڑے نامور تھنک ٹینک، ان کو کہتے ہیں تھنک ٹینک، یہ ٹھک ٹینک ہے، تھنک ٹینک کوئی نہیں، وہ تھنکنگ تو آتی مومن کے اندر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا المؤمن کیس فتن، مومن ہوتا ہے تھنک ٹینک، ہوشیار چلاک مومن ہوتا ہے۔ یہ بدھو جو ان کی روٹی، ان کا رزق، ان کے ٹکڑے سود لے لے کے کھانے والے، یہ ٹھک ٹینک تو بن سکتے ہیں، یہ کبھی تھنک ٹینک نہیں بن سکتے۔ کہتے تھے جی اب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، اب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، سارے ہمارے راستے بری بحری فضائی بھی دے دیے، اور وہ دھمکی لگاتے تھے ہماری مدد کرو ورنہ تمہیں سٹون ایج میں پھینک دیں گے، پتھروں کے دور میں چلے جاؤ گے۔ لیٹ گئے سارے بڑے بڑے تمغے سجانے والے، مگر اللہ نے ان کو 20 سال تک وہ الجھائے رکھا، وہ الجھائے رکھا، وہ ذلیل کیا کہ آج وہ اربہ ڈالر کا اسلحہ بھی چھوڑ کے پھینک کے یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ اللہ دکھا رہا ہے، اور یہ نظام اسی طرح چلنا ہے۔ یاد رکھو یہ نظام اللہ نے چلانا ہے۔ لِیُذِیقَ بَعْضُهُم بَأْسَ بَعْضٍ، اللہ کہتا ہے میں نے ایک کو دوسرے سے لڑا کے کائنات کے نظام میں توازن پیدا رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسرائیل کی مرضی دنیا میں چلے، امریکہ کی چلے، یہ نہیں ہو سکتا روس کی چلے اور مومن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ نہیں، مومن بن کے میدان میں آئیں تو صحیح۔ جب 313 رسول اللہ لے کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں اللہ کو کیا کہا؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد بعد اليوم ابدا۔ اللہ یہ چھوٹا سا کرو، چند گنتی کے 313 لوگ اگر یہ آج قتل ہو گئے تو دنیا میں تیرا نام کوئی نہیں لے گا۔ یا اللہ یہ کل کمائی ہے میری، جو میرے پاس تھا میں وہی لے آیا۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ وقت کا پیغمبر ہی کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ یہی کل کائنات ہے، لے آیا۔ نہ لڑائی کے لیے تلواریں، نہ بچاؤ کے لیے ڈھالیں، نہ حفاظت کے لیے زریں، نہ دوڑ بھاگ دوڑ کے لیے حملوں کرنے کے لیے زیادہ گھوڑے، نہ گوشت پکانے اور کھانے اور سفر کے لیے گھوڑے۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں کس سے لڑوں؟ قریب ایک چھڑی پڑی تھی کھجور کی ٹہنی کی، فرمایا یہ پکڑ لو، اسی سے لڑو۔ ٹیڑھر مسلمانوں تمہارے پاس آج چھڑیاں بھی نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے تمہارے پاس تمہاری طاقت چھڑیوں کی ہو تب بھی میدان میں تم اترو۔ میرے نبی نے کہا چھڑی اٹھا لو، اسے استعمال کرو کافروں کے خلاف۔ صحابی کہتے ہیں میں نے پکڑی اور میں اس کو ایسے دیکھنے لگا کہ یہ چھڑی کیا کرے گی۔ جب میں نے ایسے اس کو گھمایا، اس کو دیکھنے لگا حسرت سے، اللہ نے اسے چمکتی ہوئی تلوار بنا دیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں جنگ ختم ہونے کے بعد یا رسول اللہ آج عجیب ماجرا ہوا۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں میری ایک کافر کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوئی، میں اس سے لڑ رہا تھا، اس کے ساتھ لڑ رہا تھا، میں نے سوچا وہ جو چھڑی آپ نے دی تھی وہ تلوار اللہ نے بنا دی، یہ اس کی گردن پر ماروں۔ میں نے یہ ارادہ کیا، تلوار اٹھائی، اس کی گردن مارنے سے پہلے ہی زمین پر گر گئی۔ یا رسول اللہ یہ سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا وہ 1/4 آسمان کا فرشتہ تھا جو اسی کافر کے ساتھ لڑ رہا تھا، تو نے ابھی ارادہ کیا، اس نے پہلے اس کی گردن اڑا کے رکھ دی۔ فرشتے آج موجود نہیں ہیں؟ بولو ہیں کہ نہیں؟ بولو ہیں۔ فرشتے اب نہیں آ سکتے، فرشتوں کے راستے بھول گئے ہیں، زمین پر آنے کی وہ سیڑھیاں ختم ہو گئی ہیں، نہ فرشتوں کو کسی سیڑھی کی نہ سہارے کی ضرورت۔ فرشتے تو آج بدر والا ماحول دیکھنا چاہتے ہیں، جب بدر کا ماحول پیدا کرو گے اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی آج بھی فرشتے آنے کو تیار ہیں، تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العزت نے بدر میں آنے والے فرشتوں کی بدری یونٹ ہی آسمانوں پر الگ بنا دی۔ یہ بدری یونٹ ہے جو بدر میں جا کے لڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ زمینی طور پر آج اسرائیل لبنان میں داخل ہوا
وہاں پر اپنے ٹینکر بختر بند گاڑیاں بھاگ کے فوجی جہنم واصل ہوئے، باقی بھاگ کر واپس آ گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں لبنانی لڑیں گے؟ حزب اللہ والے لڑیں گے؟ پتہ نہیں کتنے فرشتے ہوں گے جو ان کی مدد کو ساتھ ہوں گے۔ ہمارے ہاں تو فتووں کی مشینیں ہیں نا، یہی کافر چاہتے ہیں کہ فتووں کی مشینیں چلاؤ، ایک دوسرے کو کافر قرار دو، ایک دوسرے سے نفرت کرو۔ بھائی جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، جو قبلہ کو کعبہ کو اپنا قبلہ سمجھتا ہے، جو قرآن کو اپنی کتاب سمجھتا ہے، جو نبی کو اپنا پیغمبر سمجھتا ہے، جو رسولوں پر ایمان رکھتا ہے اور جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو بری اور اچھی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ اس کی جنت اور جہنم کے فیصلے عرش والا رب کرے گا۔ ہم مل کے، ہمیں چاہیے کہ ہم کفر کا مقابلہ کریں، اور آج اس جنگ میں اپنی دعاؤں سے بھی شریک ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ، بولنے سے ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ، لکھنے سے ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ، اپنا مال خرچ کر کے ہو سکتے ہو تو اس جنگ میں شریک ہو جاؤ۔ یہ جہاد ہے فلسطین کی آزادی کا، بیت المقدس کی آزادی کا۔ اور اگر ہمارے اندر یہ صفات آ گئیں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے بیان کیا، جب تمہارے اندر سود آ گیا، سود تمہارے اندر آ گیا، کاروبار کی محبت، کھیتی باڑی کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ گئی، تو پھر کیا کرو؟ پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ کا عذاب تم پر ہم مسلط، اللہ کہتا ہے میں کر دیتا ہوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ عذاب، وہ تکلیف، وہ جو ہمارے اوپر ذلت ہے وہ کیسے ہٹے گی؟ ترقی کرنے سے، ترقی کرنے سے، بہت زیادہ تعلیمی ڈگریاں لینے سے؟ فرمایا حتیٰ ترجعوا الی دینکم، جب تم واپس اپنے دین میں آ جاؤ۔ دین کیا ہے؟ سود کو چھوڑ دو، کاروبار سے وہ محبت نہ کرو کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت بڑھ جائے۔ کاروبار کرو، کمائی کرو، محنت کرو، ترقیاں کرو، سندیں لو، ڈگریاں لو، عہدے لو، مگر ساری اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہوں۔ جہاد کی باری آئے ساری چیزیں پیچھے ہو۔ جب تمہارا یہ انداز ہوگا، تمہاری ترقی بھی دین، تمہاری ڈگریاں بھی دین، تمہاری محنت بھی دین، تمہاری ہر چیز دین بن جائے گی، تمہیں اللہ اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ ترجعوا الی دینکم، واپس اپنے دین میں آ جاؤ۔ یعنی یہ جو تم نے کام کیے دین سے نکل گئے، تم نے دین کو پیچھے کر دیا، ان چیزوں کی طرف واپس پلٹ آؤ گے تو دین میں آ جاؤ گے۔ اب اس حدیث کے بعد کون ہے جو کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ حدیث؟ کہ کوئی ہے جس کو سمجھ رہا ہے؟ اتنی آسان۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم اپنے دین سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ہم دوبارہ ٹریک پر آ جائیں، اپنی منزل کی طرف سفر شروع ہو جائے، اس نے کامیابیاں، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ قرآن میں اللہ نے کہا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ان رسولوں پر ایمان لانے والوں کو بھی مدد کرتے ہیں، فی حیات دنیا، دنیا میں بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، جس دن شہادتیں آئیں گی اعمال کی بابت، قیامت کے دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے، رسولوں اور رسولوں پر ایمان لانے والوں کی۔ تو جب ہم سود میں پڑ گئے، جب ہم کھیتی باڑی میں پڑ گئے، حرام کھانے کے عادی ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کو ترک کر دیا، تو دین سے تو نکل گئے ہم۔ لہذا دین میں پلٹو گے تو کام بنے گا۔ اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے یا دنیا کی محبت زیادہ ہے۔ اذان آئی، کاروبار ہے، بڑی ڈیل ہو رہی ہے، آپ کاروبار کو بند کریں، آپ اس ڈیل کو روک دیں، اللہ پر بھروسہ کر کے مسجد میں آ جائیں، ڈریں نہ کہ یہ ڈیل ختم ہو جائے گی، یہ کسٹمر بھاگ جائے گا، یہ فائدہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب مقابلہ ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، ایک طرف دنیا ہے، فائدہ ہے، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ یہ تمہارا امتحان ہے، دکان پہ کھڑے ہو امتحان ہوتا ہے، گھر میں ہو امتحان ہوتا ہے، کلاس میں ہو امتحان ہوتا ہے، عدالت میں ہو امتحان ہوتا ہے، کسی بھی میدان میں ہو امتحان آتا ہے، ہر روز آتا ہے۔ اس وقت اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ترجیح دی تو آپ کا کاروبار میں بھی اللہ برکتیں فرما دے گا۔ اللہ اس گاہک کو، اس کا دل نرم کرنے والا تو اللہ ہے، اس کو آپ کے پاس بھیجنے والا تو اللہ ہے،
اور اگر آپ اٹھ کے نماز کے لیے چلے گئے تو کیا اللہ آپ کا رزق ختم کر دے گا؟ ہمیشہ امتحان آتا ہے اور آپ نے اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کا انداز کیا تھا؟ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، مقام رجی سے 4 ہجری کو کچھ لوگ آئے اور وہ چاروں لوگ ازل اور کارا خاندان تھا، وہاں قبیلے تھے، ان کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے قبیلے میں اسلام کا بڑا چرچا ہے، یعنی اسلام کی طرف لوگ راغب ہو رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ ہمارے ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھیجیں، وہ وہاں آ کر اسلام کی تبلیغ کریں۔ لوگ اسلام کی طرف راغب ہیں تو ممکن ہے کہ وہ اسلام میں آ جائیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے متحمس تھے، اسلام کے اعتبار سے چاہتے تھے کہ لوگ زیادہ اسلام میں آ جائیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے نبی، آپ اسلام کے معاملے میں اتنے متحمس ہیں، کہیں آپ اپنی جان ہی نہ، اس کام ہی جان ہی نہ دے دیں۔ یعنی اللہ کے رسول دن رات محنت اسلام کے لیے۔ اب لوگ آئے کہ جی ہمارے قبیلے میں اسلام پھیل رہا ہے، دین سکھانے کے لیے لوگ بھیج دیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگ بھیجے۔ کتنے لوگ؟ 10 لوگ۔ 10 لوگوں کو آپ نے بھیجا اور عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا کہ آپ جائیں وہاں جا کے تبلیغ کریں۔ اچھا، اب وہ تو آئے تھے، منافق تھے، جب وہاں رجی چشمے پر پہنچے تو ان کا ایک آگے چھوٹا قبیلہ تھا، بنو لحیان، انہوں نے ان کے لوگوں کو پیچھے لگا دیا۔ اب صحابہ نے جب دیکھا کہ یہ تو دھوکہ ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ تو ہمیں لائے تھے تبلیغ کے نام پر اور انہوں نے آ کے ہمیں گھیرنا شروع کر دیا ہے۔ صحابہ پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ یہ پہاڑوں پر چڑھ گئے ہیں اور اوپر سے یہ پتھر ماریں گے، کام تو خراب ہو گیا۔ انہوں نے فوراً امریکہ والی پالیسی اپنائی، جب تک اسرائیل پہ اٹیک نہیں نہ ہوتا امریکہ صلح کی بات نہیں کرتا۔ جو ہی اٹیک ہوا راتوں رات UN سلامتی کونسل کی میٹنگ کال ہو گئی۔ اب G7 بیٹھے ہیں، اب G8 بیٹھے ہیں، اب G20 بیٹھیں گے، اب جناب پوری سلامتی کونسل سامنے آئے گی۔ کیوں؟ اسرائیل کے اوپر میزائل کیوں مارا؟ جب ہمارے بچے مرتے ہیں تو کسی کو UN کی میٹنگیں یاد نہیں آتی، جب یہودی کے بچے مرے، اگرچہ بچے کسی کے بھی نہیں مرنے چاہیے، اسلام نے ہدایات دی ہیں، مگر یہ بدبخت کس قدر جانور ہیں۔ جانور کہتے ہیں ڈبل سٹینڈر، ان کے ہاں ڈبل سٹینڈر کوئی چیز نہیں، ان کے ہاں 100 ٹائم سٹینڈرز ہوتے ہیں، کوئی سٹینڈر نہیں ہے۔ فوراً میٹنگیں، فوراً پریشانیاں، کبھی امریکہ کہتا ہے میں خود جواب دوں گا، کبھی کہتے ہیں یہ کرو وہ کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کا یہ ایک نظام ہے۔ نظام کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جہاد صرف مومن ہی کرتے ہیں، جہاد صرف مومن ہی کر سکتے ہیں۔ ہاں، مومنوں کا کام ہے، ان کو کرنا چاہیے، مگر اللہ جہاد کی کامیابی کے لیے صرف مومنوں کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ یؤید الدین برجل فاسق، اللہ فاجر فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں۔ سمجھ آئی یہ حدیث؟ اللہ کس سے کام لیتا ہے؟ کیونکہ اس کے تو سارے لشکر ہیں، اس کے تو سارے لشکر ہیں نا، وہ تو رحمان و رحیم ہے۔ ہم اپنے مخالف کو انسان نہیں سمجھتے، بندہ نہیں سمجھتے، وہ تو رب العالمین ہے، وہ سب کو پال رہا ہے، اس کے لشکر ہیں، جب جس سے مرضی کام لے لے۔ اب یہ کارا اور ازل کے جو قبائل تھے نا، انہوں نے فوراً امریکہ والی پالیسی اپناتے ہوئے کہا نیچے آ جاؤ، ہم تمہیں عہد و پیمان دیتے ہیں، صلح کرتے ہیں، چھوڑو اس بات کو، چھوڑو جھگڑے کو، آپ آ جاؤ ہم پناہ دیتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ کافر کی کوئی پناہ ہوتی؟ یہ تھے مومن، اور ہم بدھو ہر روز ان کی باتوں میں آتے ہیں، ہر روز ان کی باتوں میں آتے ہیں، بلکہ باتوں میں آنا کیا، باتوں کا انتظار کر رہے ہوتے، مرنے کے لیے باتوں کا انتظار کر رہے ہوتے۔ خیر وہاں جھڑپ ہوئی، جھڑپ میں 7 صحابہ شہید ہو گئے،
انہوں نے شہادت پسند کی، 7 شہید ہو گئے، 3 پکڑے گئے، ایک صحابی خبیب بن عدی، زید بن دسنا اور ایک صحابی، یہ پکڑے گئے۔ اچھا جو پکڑے گئے نا، ان کو انہوں نے کہا مکہ میں لے کر چلتے ہیں، چونکہ بدر میں جو کچومبر صحابہ نے مکہ والوں کا نکالا تھا نا، وہ پورے علاقے میں بات پھیل چکی تھی۔ وہ جو تیسرا صحابی تھا نا، اس نے کہا میں نے تو جانا نہیں، انہوں نے کھینچا گھسیٹا، وہ جاتے نہیں، بالآخر بندھا ہوا تھا، اس صحابی کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ ٹوٹل 10 میں سے کتنے شہید ہو گئے؟ 8، باقی رہ گئے 2، ان کو زنجیروں میں جکڑ کے کھینچ کر لے گئے۔ جب وہاں لے گئے تو وہاں عامر بن حارث ایک مشرک تھا جو بدر میں قتل ہوا تھا، اور خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ اسے قتل کیا تھا۔ ان کے بیٹوں نے خرید لیا غصے میں کہ ہمارے باپ کو اس نے کاٹا تھا، ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ اب حضرت خبیب وہاں پر بک گئے، اللہ اکبر۔ جب وہ وہاں پر بک گئے تو انہوں نے اس کو پھانسی کے لیے مکہ سے باہر لے گئے، اور اعلان بھی کر دیا کہ اس کو سرعام پھانسی دی جائے گی، اور اس کا منظر دیکھو۔ اب ذرا تصور کرو، ایک طرف اللہ، اس کا رسول اور جہاد ہے، ایک طرف ساری محبتیں ہیں۔ اس موضوع کو ذرا ذہن میں رکھ کے باتوں کو سنیں، آپ کو پوری باتیں یاد ہو جائیں گی۔ خبیب بن عدی جکڑا ہوا ہے اور مکہ میں ہے، اور رسول اللہ مدینہ میں ہے، 400 کلومیٹر کا وہاں سے فاصلہ ہے۔ حضرت عدی کہتے ہیں، دعا کرتا اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تبکیہم احدا۔ اے اللہ میں تو اکیلا ہوں، تو جانتا ہے، اللہ ان کو ایک ایک کو گن لے، ان کو شمار کر، یہ کتنے ہیں جو تیرے بندے کے قتل میں ملوث ہیں۔ اللہ احصہم عددا، ان کی عدد کو، تعداد کو یا اللہ گن لے۔ واقتلہم بددا، ان کو بکھیر کے مار، کسی کو کہیں پر، کسی کو کہیں پر، کوئی کسی کا مددگار بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ولا تبکیہم احدا، اللہ ان میں سے بچے کوئی نہ۔ اب یہ ان کے لیے، ان کے خلاف دعا حضرت عدی، وہ غازی، وہ مجاہد جو گرفتار ہے، وہ کر رہا ہے۔ اب آپ ایمان والے ہو، ذرا بتاؤ، نبی علیہ السلام نے ان 10 صحابہ کو تبلیغ کے لیے بھیجا تھا یا شہید ہونے کے لیے بھیجا تھا؟ تبلیغ کے لیے بھیجا تھا نا۔ اب وہ ہو گئے شہید، میرے رسول نے شہادت کے لیے بھیجا، حالانکہ شہادت اچھی چیز ہے نا، اور شہید زندہ بھی ہوتا ہے، یہی دلیلیں دیتے ہیں نا ہم ہمیشہ، اور شہید زندہ ہوتا ہے تو قرآن نے یہ کیوں کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں نہیں شعور ان کی زندگی کا، وہ اور زندگی ہے جس کا شعور نہیں۔ کیسے بدھو ہیں ہم، اپنے جیسی یہ والی زندگی سمجھتے ہیں شہیدوں کی ہے، یہ والی زندگی عذاب والی، مہنگائی والی، ذلت و خواری والی، بجلیوں کے بل والی، مہنگائی والی، یہ ان کی زندگی ہے۔ ان کی جنت والی زندگی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جنت میں سبز پرندوں میں اللہ جان روح ڈال دیتا ہے، وہ اڑتے پھرتے ہیں جہاں سے چاہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ یہ اللہ نے ترغیب دی ہے تاکہ لوگ شہادت کے لیے تیار ہوں۔ اگر شہیدوں کی زندگی ہمارے والی ہو تو ان کی بیوی بیوہ کیوں ہو، ان کی پراپرٹی تقسیم کیوں ہو، ان کی بیوہ آگے شادی کیوں کرے؟ لہذا شہادت ایک اعزاز بنا دیا اللہ نے تاکہ لوگ دین کے لیے ترغیب سمجھ کے جہاد کے لیے میدان میں آئیں۔ یہ نہیں کہ ان کو موت نہیں آتی، موت ہی ہے، موت ہے، مگر اجر والی موت ہے، درجات والی موت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کو علم نہیں، صحابہ کو آپ نے بھیجا تو پتہ چلا اگر نبی کے علم میں تھا کہ انہوں نے دھوکہ ہونا ہے، پکڑے جائیں گے، شہید ہوں گے، تکلیفیں ان کو دیں گے، میرا نبی کبھی بھیجتا؟ ایمان سے بتاؤ بھیجتا؟ پھر خواہ خواہ علم غیب، علم غیب، علم غیب۔ اور علم غیب وہ ہے جو اللہ بتا دے، جو نبی کو بتاتا ہے نبی کو علم ہو جاتا ہے، اللہ نہ بتائے تو نبی کو علم۔ اب اسی واقعہ میں اس بات کو آگے سمجھاؤں گا، بات کو ذرا نوٹ کریں۔ یہاں تک اللہ نے نبی کو نہیں بتایا، نبی اس خبر سے بے خبر، مدینے میں نبی کو اطلاع نہیں
کہ میرے 10 صحابہ کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، یہ کوئی رسول اللہ کی توہین نہیں ہے۔ یہاں سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے۔ اللہ کے برابر رسول کا علم ہو سکتا، نبی رب کے برابر ہو سکتا؟ یہیں سے تو پتہ چلتا ہے۔ فرق ہوتا ہے کہ عرش والا کون ہے، فرش والا کون ہے۔ حالانکہ عرش و فرش کا مالک اللہ ہی ہے، مگر فرش پر اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا ہے۔ اب نبی کے علم میں نہیں ہے، اچھا پکڑ کے لے گئے۔ جب پکڑ کے لے گئے انہوں نے یہاں دعا کی، اور ساتھ دیکھا نا کہ ہر طرف مشرکین ہیں، کافر ہیں۔ اکیلا عدی بن خبیب پھانسی کے تخت کے اوپر کھڑا ہے اور کہتا ہے، وہاں اشعار پڑھتے ہیں، کہتے فلست ابالی حین اقتل مسلما الا ای جنب کان للہ مسرعی وذالک فی ذات الہ من یشاء یبارک علی اوصال شلم ممزعی۔ جب مجھے اس بات پر یقین ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے کٹ رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں میرے جسم کا کون سا ٹکڑا کس طرف گرتا ہے۔ مجھے یقین ہے میں ایمان پر مر رہا ہوں، رسول کی محبت پر جان دے رہا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ الا ای جنب کان للہ مسرعی، میرے جسم کا کون سا عضو کس پہلو میں کاٹ کے گرا پھینک دیا جاتا ہے۔ وذالک فی ذات الہ من یشاء یبارک علی اوصال شلم ممزعی، فرماتے ہیں کہ میری جسم کا ایک ایک عضو کا بوٹی بوٹی کر دی جائے، اللہ چاہے تو میرے جسم کے ایک ایک ٹکڑے میں برکتیں عطا فرما دے۔ اشعار اندازہ کریں، پھانسی کے بندے پر خبیب بن عدی، نبی کا شاگرد، نبی کا مرید، نبی کا محب اشعار پڑھ رہا ہے، اور ان کو اور غصہ چڑھ رہا ہے۔ اچھا پھر کہا کہ مجھے 2 نفل نماز پڑھنے دو، پھانسی تو دینی ہے، نماز تو پڑھ لینے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لے۔ 2 رکعت نماز جلدی جلدی پڑھی۔ فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تمہارے دل میں خیال پیدا ہو کہ یہ موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہے تو میں آج بڑی لمبی نماز اللہ کی پڑھتا، میں اس لیے جلدی ختم کر دی کہیں دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ یہ موت سے ڈرتا ہے۔ یہ ہے مومن، مومن موت سے نہیں ڈرتا، اور منافق موت کے قریب ہی نہیں جاتا۔ اب اندازہ کر لو کہ ہمارے 57 ملکوں میں کیا حالت ہے، یہ مومنوں کے ملک ہیں، کیا خیال ہے یہ مومن ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور پھر عدی نے یہ ایک دعا کی، کہا اللہم لا اجد رسولا الی رسولک فبلغہ عنی السلام، اے اللہ میرے پاس تیرے رسول کے پاس بھیجنے کے لیے کوئی پیغام دینے والا نہیں ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھیں، وہ جہاں میں نے نکتہ سمجھایا نہ تھا آپ کو وہاں بات پہنچ گئی۔ اے اللہ میرے پاس کوئی رسول نہیں، تیرے رسول کے پاس بھیجنے کے لیے، لہذا اپنے رسول کو میری طرف سے سلام پہنچا دے۔ اس سے کیا مطلب؟ رسول کہتے ہیں پیغمبر کو، پیغمبر یعنی پیغام پہنچانے والا، جو پیغام پہنچائے وہ کون ہے؟ رسول۔ مگر حقیقی رسول وہ جس پر وحی آئے، کتاب آئے، اللہ جس کو بنائے، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین، باپ بھی رب، یہ مجازی رب ہے، وہ حقیقی رب ہے۔ اے اللہ میرے پاس ایسا بندہ کوئی نہیں جس کو میں بھیجوں تیرے رسول کے پاس وہ میری کیفیت بتا دے، یا اللہ میرا سلام رسول تک پہنچا دینا۔ ادھر سے اللہ نے جبرائیل کی ڈیوٹی لگائی، دوڑ لگائی جبرائیل نے، رسول کے پاس مدینے میں پہنچا، جا کر سلام کہا اور خبیب بن عدی کا سلام پہنچایا، اور پہنچا کر کہا اے اللہ کے رسول آپ کے ساتھیوں کے ساتھ یہ ہوا، اس وقت خبیب پھانسی کے پھندے پر کھڑا ہے، اس نے سلام اللہ کو کہا، اللہ میرا سلام پہنچا، اللہ نے مجھے آپ تک سلام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم ہوتے تو کہتے اللہ کے رسول لاہور میں آ رہے ہیں، ٹکٹ اکٹھی کرو، جہاز کے پیسے اکٹھے کرو، چندہ اکٹھا کرو، رسول آ رہے ہیں، کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، رسول آ گئے۔ اندازہ کریں، وہ عدی جو رسول کا صحابی ہے وہ نہیں کہتا کہ میرا رسول آ رہا ہے، میرا رسول پہنچ گیا، میرا رسول سامنے ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میرا سلام رسول تک تو پہنچا۔
عقیدے کی ذرا اصلاح کریں. اللہ اکبر. اور جب رسول تک اسلام پہنچ گیا آپ بڑے پریشان ہوئے, دعائیں کرنے لگے اور مشرکین کہنے لگے اے عدی اب تیرے دل میں آتا ہوگا اتحب ان محمد مکانک, تو یہ چاہتا ہوگا کہ کاش میری جگہ پر رسول ہوتا میری جان چھوٹ جاتی. ذرا ایمان چیک کریں محبت رسول کی. موضوع کیا ہے؟ اللہ, اس کا رسول اور جہاد سے محبت یا دنیا سے محبت. خبیب کو انہوں نے کہا اتحب ان محمد علی مکانک, تو یہ چاہتا ہے کہ رسول اب تیری جگہ پر ہوتا. گرفتار شیر ہے, لوہے کے ہتھکڑیاں جسم پر لوہے سے جکڑا ہوا ہے, کہتے لا واللہ العظیم ما احب ان یفدیانی بشوک یشاق و حافی قدمی ہے. تم کہتے ہو کہ رسول میری جگہ پر مصیبت میں ہو, نہیں اللہ کی قسم نہیں, میں تو یہ بھی نہیں چاہتا میرا رسول جہاں پر ہے ان کے قدموں میں کوئی کانٹوں میں سے چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے. میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ رسول کو کانٹا بھی چبھے. تم کہتے ہو میری جگہ پر رسول پھانسی پر ہوتا. اللہ اکبر. مسکرانے لگے یہ جواب دے کر, مسکرا ہی رہے تھے کہ انہوں نے پھانسی پر چڑھا دیا. اللہ. اور دوسرے صحابی جو ساتھ گرفتار ہوئے زید بن دسنا, ان کا واقعہ بھی بالکل اسی طرح مگر لمبا ہے, مختصر میں 1 منٹ میں بیان کر دوں, بات مکمل کریں. ان کو بھی جب پھانسی کے پھندے پر لے جایا گیا, اللہ اکبر, تو ابو سفیان چونکہ مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ والے دن, ابو سفیان نے ان کو کہا, کہنے لگا تحب ان محمدن الان عندنا فی مکانک یضرب عنقہ وانک فی اہلک. کہنے لگا کہ تو یہ اب تو تیرے دل میں خواہش آتی ہوگی نا, تمہیں یقین آ گیا اب موت کے علاوہ اور کوئی نہیں راستہ, تو یہ چاہتا ہوگا کہ اس وقت رسول اللہ تیری جگہ. فرمایا لا واللہ ما احب ان محمدن الان فی مکانہ الذی ہوا فیہ تصیبہ شوق والی جالس فی اہلی. فرمایا نہیں اللہ کی قسم میں یہ کبھی پسند نہیں کرتا, میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا رسول جس جگہ پر اس وقت ہے وہاں میرے رسول کو کانٹا بھی چبھے. دونوں کے الفاظ ایک طرح کے, حالانکہ پھانسی الگ الگ دی گئی. اللہ اکبر. اور پھر ابو سفیان نے جو آگے سے یہ دلائل النبوہ بہقی میں حدیث آتی ہے, اس وقت ابو سفیان کے الفاظ نقل کیے ہیں, کہتا ما رأیت من الناس احدا یحب احدا کو حب اصحاب محمد محمدا. کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں, بڑے بڑے سرداروں, نوابوں کو دیکھا, فرمایا لوگ بڑی ان سے محبت کرتے تھے, مگر اصحاب محمد جیسے لوگ میں نے نہیں دیکھے. جس طرح محمد رسول اللہ سے اصحاب محمد پیار کرتے تھے ایسے دنیا میں کوئی کسی سے پیار نہیں کرتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.